السلام علیکم ٹریڈرز، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اچھا، آج ہم ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل دونوں انالیسس کریں گے گولڈ کے اوپر، اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کی پریڈکشن کریں گے کہ نیکسٹ آنے والی ٹریڈ ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے اور ہم اپنی ٹریڈ کو کیا پلان کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ڈے ٹائم فریم میں XAU/USD گولڈ کا چارٹ اوپن ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا چارٹ کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کل کی ڈے کی جو کینڈل ہے وہ تھوڑی سی اچھی طریقے سے نظر آ جائے۔ اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح رہے کہ میں اس کینڈل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کینڈل کل کی جو کلوزنگ اس نے دی ہے، فل نیچے کی طرف کلوزنگ دی ہے، اور یہاں سے اوپر دیکھیں کہ اوپر وک بنی ہے اور نیچے اس نے کلوزنگ دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے مارکیٹ کو نیچے کی طرف لے کے جانے کا۔ اب اس میں یہاں پہ دو طریقے سے ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ ٹیکنیکل تھوڑی سی ہم اس کینڈل کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اب یہ مختلف جگہ پہ اگر آتی ہے تو اس کے مختلف سائن بنتے ہیں۔ اب اسی سیم پوزیشن کے اوپر ہمارے پاس ایک ہسٹری میں رپیٹ ہوئی ہے کینڈل، تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس جگہ پہ رپیٹ ہوئی ہے۔ میں یہاں سے ایک ٹول لے لیتا ہوں ریکٹینگل کا، تاکہ آپ کو یہاں سے میں یہ بتا دوں کہ یہ والی کینڈل ٹھیک ہو گیا، اور سیم اسی جگہ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کینڈل آئی ہے۔ تو اب اس سے آگے بننے والی کینڈل کو آپ تھوڑا سا چیک کریں کہ وہ نیچے اس لیول تک گئی، لیکن اس سے پہلے اس نے اس کی باڈی سے اوپر بھی وک بنائی تھی، تو پھر اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ سینٹر میں ہوئی ہے، یعنی اس ڈاٹا پہ بہت سائیڈ افیکٹ بھی آیا ہے۔ ایک چیز تو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے۔ دوسرا، اس میں اس کینڈل کا ایک سائن یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کو بہت زیادہ نیچے بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اب ابھی ڈے کی کینڈل جب کلوز ہوئی اور اس نے سٹارٹ اس نے یہاں سے جیسی اوپن مارکیٹ ہوئی تو اوپر کی جانب شروع کر دی، اب نیچے اس نے وک نہیں بنائی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر بائے جاتی ہے تو یہاں پہ 1910 کے اوپر آ کے اپنی وک بنائے گی، پھر اوپر جائے گی۔ اگر یہ اپنی وک اوپر سے بناتی اور نہیں واپس جاتی تو پھر یہ نیچے 1902 اور 1893 تک بھی جا سکتی ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور ہسٹری میں لے کے چلتا ہوں۔ جب ہم پیچھے ہسٹری میں اسی جگہ پہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ آتے ہیں، تھوڑا سا میں چارٹ کو چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ایک یہ کینڈل دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ کینڈل اس نے کلوزنگ دی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس نے کلوزنگ دی اور اس کے بعد جب مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تو اس نے ایک چھوٹی سی نیکسٹ ڈے کی کینڈل نے چھوٹی سی ایک وک بنائی، اور پھر مارکیٹ دیکھیں کہاں تک نیچے گئی۔ تو یہ چیزیں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہسٹری سے ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ہسٹری کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل انالیسس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تھوڑے سے ہٹ کے ہیں باقی انالیسس سے کہ چارٹ فریم کیا بن رہا ہے، اور یہ چیزیں کینڈلز کو ہم اسٹڈی کر کے اور ہسٹری کو دیکھ کے کہ کینڈل کی فارمیشن، سنگل کینڈل کی فارمیشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہم کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دیکھیں مارکیٹ ہے، اس کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر یہ کینڈل بن گئی تھی، اتنی سیل میں بنی ہے، تو یہ بھی کینڈل بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اپنی ٹریڈ کو اچھی طریقے سے پلان کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ مارکیٹ میں زیادہ وٹیلٹی میں نہ رہیں۔ بہت سائیڈ افیکٹ سے آپ کے اکاؤنٹس واش بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو اچھے ٹریڈر ہیں، ایکسپیرینس والے ہیں، وہ اپنی ٹریڈ پلان کر لیتے ہیں اور وہ اچھا پروفٹ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ آج ہماری ٹیکنیکل ہوئی، پھر ہم فنڈامنٹلز کی طرف آتے ہیں۔ فنڈامنٹلز یہ یہاں پہ میں نے آج کا جو investing.com کے اوپر ڈیٹا ہے USD کا وہ کھولا ہوا ہے۔ CPI منتھلی بھی آ رہا ہے اور ایئرلی بھی آ رہا ہے، تو اس کا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بڑا اچھا اسٹرانگ ڈیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جولائی میں یہ دیکھیں 1 2 3 4 ڈیٹے آ رہے ہیں۔ ان کو انڈیویجولی اسٹڈی کر کے بتانا ایک تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اس کا ہم امپیکٹ دیکھیں گے۔ جو آلموسٹ ہمیں اس کا جو سائن ہمیں مل رہا ہے وہ پازیٹیو ہی مل رہا ہے، جو پریڈکشن اس کی فورکاسٹ دی جا رہی ہے وہ پازیٹیو جا رہی ہے، اور اس سے مزید ڈیٹا پازیٹیو آتا ہے تو یہ گولڈ کو مزید کرش کر دے گا اور مارکیٹ گولڈ کی نیچے جائے گی۔ تو بیسٹ آف لک ٹریڈرز، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔